قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه۔ حضرات ذی وقار بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم آج جس عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، اس کے تذکرے کو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمیشہ ہر سال روٹین کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کیا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، لیکن یہ سال کچھ خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نسبت رکھتا ہے کہ اس سال کے اندر ملک پاکستان کے اندر بعض ناعاقبت اندیشوں نے، بعض بدبختوں نے، بعض بے ضمیروں نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تکفیر بھی کی، ان پہ تبرہ بھی کیا، ان پہ طعن بھی کیا، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جلیل القدر فرزند امیر البحر امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ لعنت بھی کی گئی ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہر بستی سے، ہر کوچے سے، ہر نگر سے، ہر دریا سے اور ملک کے ہر کنارے سے فرزندان توحید کے اجتماعات نے اور ان کے اکٹھ نے اس عزم کا اظہار کیا اور اس بات کا اعلان کیا جب تک اہل سنت کا ایک بھی فرزند زندہ رہے گا صدیق کی صداقت کے ڈنکے بھی بجاتا رہے گا اور فاروق کی عدالت کے ترانے بھی گاتا رہے گا۔ اور میں نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیوں نہ کروں جن کی عظمت کے اندر کائنات کے رب کا قرآن بولتا ہو اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان بولتی ہو۔ اور کون سی زبان کائنات کے امام کی؟ کائنات کے امام کا صحابی آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ کفار نے دیکھا، کہا تو کائنات کے امام کی ہر بات لکھ لیتا ہے؟ محمد بشر یتکلم فی الرضاء والغضب، محمد علیہ السلام ایک بشر ہیں، انسان ہیں، اور معاذ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، وہ کبھی غصے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے اندر کلام کرتے ہیں۔ کائنات کے امام کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول مجھے کفار مکہ نے یہ کہا ہے
کہ تم محمد رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیتے ہو؟ وہ تو کبھی غصے کے ساتھ بولتے ہیں، کبھی خوشی کے ساتھ بولتے ہیں۔ کائنات کے امام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے پوچھ لیا کرو میری کون سی بات کائنات کے رب کی طرف سے ہوئی ہے، بلکہ حکم دے کے کہا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ، کہا لکھو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حقا، کہا میری اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت اور اہل حدیث کا منہج بھی ہے۔ کائنات کے امام نے کہا آج صحابہ پہ تبرہ کرنے والے اور گلہ تمہارے سے ہے مجھے اہل سنت کے بیٹوں، اہل سنت کے فرزندوں، تم نے اپنی اولادوں کے اندر حب صحابہ کے ٹیکوں کو نہیں لگایا ہے، حب صحابہ کو اپنی اولادوں کے اندر داخل نہیں کیا ہے۔ آج مرکز اہل حدیث کی لائبریری میں بیٹھ کر میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، عقیدے کی کتاب کو حل کرنے جا رہے تھے۔ 4 بنیادی عقائد جب لکھے تو چوتھا عقیدہ کے تحت جو چیز لکھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کو لکھا تھا، ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے الفت، ان سے عقیدت، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ آج تم نے اپنی اولادوں کو صحابہ کی محبت سے سرشار نہیں کیا، دین کی محبتوں کو داخل نہیں کیا، تبھی کوئی انجینئر جاہل مکینک اٹھتا ہے اور صحابہ پہ بھونکتا ہے، صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے، تو پھر میرا نوجوان اٹھ کر مجھ سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا صحابہ کائنات کے امام کے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا تھا؟ کیا وہ یہاں پہ غلط تھے؟ معاذ اللہ، کیا ان کے اندر یہ باتیں موجود تھی؟ اور تمہیں آج جرأت کس نے دی ہے؟ حق تو یہ تھا تمہارے سینوں کے اندر حب صحابہ کا چراغ اس طرح جل رہا ہوتا کہ کوئی بھی دشنام درازی کرنے والا وہ جب اپنا تیر جلاتا تمہارے اس چراغ کی تپش کے اندر وہ تیر پگھل کے زمین پر گر جاتا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، آج موازنہ کرتے ہیں صحابہ کی عظمت کے ساتھ۔ کائنات کے امام نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے بعد میں آنے والا انفق مثل احد ذهب، احد پہاڑ کے برابر اگر سونے کو خرچ کرے، چاندی کو خرچ کرے، زیورات کو خرچ کرے، ہیرے جواہرات کو خرچ کرے۔ آج ہم پیمائش کرتے ہیں جناب دین کے راستے میں اتنے پیسے، اتنے روپے، پھر کسی کا بہت ہی پیار جاگتا ہے تو کہتا ہے جس نے دین کی حمایت کی، میں آج بڑا دین سے محبت کرنے والا اس کو چاندی کے ساتھ تول دوں گا، اس کو سونے کے ساتھ تول دوں گا۔ آج سائنس کی اس ترقی کے باوجود دنیا میں کوئی ایسی مشین بھی موجود ہے جو پہاڑ کے وزن کو نہیں کر سکے؟ کہا لو، کہا انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیبہ، کہا وہ سونے چاندی کو احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، پھر بھی میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کو پہنچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کہا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان خیر هذه الامہ، کہا جو چلنا چاہتا ہے کسی کے راستے پہ، لوگوں عبداللہ ابن عمر کی اس دعوت کے اندر اہل حدیث کا منہج چھپا ہوا ہے،
آج اپنے پیروں کی باتیں کرنے والوں، آج فقیروں کی باتیں کرنے والوں، ائمہ دین کی باتیں کرنے والوں، میں فلاں شیخ الحدیث کا ماننے والا، میں فلاں فقیر کی بات کو ماننے والا، کہا نہیں، چلنا ہے تو کس کے راستے پہ چلو، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، ان کے راستے پہ چلو جو آج سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، کانوا خیر هذه الامہ، اور پوری امت کے اندر بہترین ترین لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابرھا قلوب وعانکھا علما واکلھا تکلفا، ان کا دل تکلفات سے پاک ہے، وہ بناوٹ سے پاک ہیں۔ آج مولوی صاحب آتے ہیں، بیس کوٹ کس کے آتے ہیں، آج جناب سوٹ ٹائی بوٹ، مسلمان جا رہا ہے، خطاب کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ نبی کے صحابہ، انہوں نے دنوں کو نہیں دیکھا، راتوں کے اندھیاروں کو نہیں دیکھا، کائنات کے رب کی توحید کی شمع کو جلاتے رہے۔ اور لوگوں، آج کس قدر افسوس کی بات ہے، کائنات کے امام کے صحابہ، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آج تمہارے اور میرے ایمان، اس کا عالم کیا ہے؟ ہماری ماں بہن کو کوئی گالی دے گزرے، ہم سے کوئی چند روپوں کا فراڈ کر لے، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی کہ بھائی فراڈ کر لیا ہے، اور کوئی اپنا کر گزرے پھر تو نیندیں آتی نہیں ہیں، بھائی اپنے پہ اعتماد کیا تھا وہ کر گیا۔ تمہیں اپنا مال کا نقصان، تمہیں اپنے رشتوں کا نقصان اس قدر عظیم ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے نقصان، ان پہ تبرہ، ان پہ لعنت، ان کی تکفیر، ان کو گالیاں، ان پہ سب و شتم، تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ ایک مجموعہ کے اندر نجی بات ہے، پتہ نہیں شاید، لیکن دل چاہتا ہے کروں۔ حافظ شریف حافظ اللہ کو جانتے ہو، جماعت کے شیخ الحدیث اور بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ ایک نجی مجموعہ کے اندر کسی بات کے جواب میں کہتے ہیں، کہا امام مالک نے کہا تھا، جب ان کے سامنے واقعے کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا، ما بکا الامہ بعد شتم نبیہا، کہا امت کو کائنات کے امام کی گستاخیوں کے ہوتے ہوئے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کہا اگر آج وہ زندہ ہوتا اور اس کے سامنے کائنات کے امام کے صحابہ کے حوالے سے یہ احوال پیش کیے جاتے تو وہ لازم کہتا، ما بکا الامہ بعد شتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور جب کم از کم تحریکیں چلتی ہیں، الحمدللہ سیالکوٹ والوں، تم نے تو کل اچھا مظاہرہ کیا ہے اپنی غیرت اور حمیت کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ ہر اہل سنت کے فرزند کو کرنا چاہیے۔ کائنات کے امام کے صحابہ اللہ صاحب کا نجوم، کائنات کے امام نے کہا تھا، کائنات کے امام نے کہا، النجوم امنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم عطا اصحابی ما يعد، کہا ستارے آسمان کے لیے امان کی ضمانت ہے، امن کی ضمانت ہے، جب یہ ستارے چھٹ جائیں گے یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، اطفما ما یوعدون، آسمان پہ وہ چیز ٹوٹ پڑے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، اور کہا انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امان کی ضمانت ہوں، عطا فإذا ذهبوا، کہا فإذا ذهبت
اور جب میں چلا جاؤں گا اتا اصحابی ما توعدون، تو صحابہ کرام پہ وہ چیزیں ٹوٹ پڑیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا الفاظ کریں، یہاں پر رک جاتے تو کافی تھا، لیکن آگے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، کہا وَأَصْحَابِي وَأَصْحَابِي امنۃ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان اور امن کی ضمانت ہے۔ فَإِذَا ذَهَبُوا أَتَىٰ أُمَّتِي مَا تُوعَدُونَ، اور جب میرے صحابہ ان کے راستوں سے چلے جائیں گے تو امت کے اوپر فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ آج سچی بات یہ ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم پہ احسان ہے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، آج نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں، صدیق کو گالیاں دینے والوں، فاروق کو برا بلا کہنے والوں، ذوالنورین پہ بکواسیات بکنے والوں، حیدر کرار کے بارے میں زبان تان دراز چلانے والوں، عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وضعفه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ثم جعلهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم۔ کہا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور آج تم میں سے کسی کے دین کی ایمان کی ضمانت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نبی کے صحابہ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، کہا بہترین ترین دل کائنات کے امام کے دل کو پایا، آپ کو بلند کیا، ختم نبوت کے آپ کو ختم نبوت کی کرسی پر سرفراز فرما دیا۔ کہا پھر لوگوں کے دلوں کو کائنات کے امام کے بعد دیکھا، کائنات کے امام کے صحابہ کے دلوں کو سب سے زیادہ بہترین ترین دلوں والا پایا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا اس بہترین ترین دلوں والی جماعت کو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ انشاءاللہ ہمارا اعلان یہ ہے، علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں، ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں، بغیر کسی پرواہ کے کہتے ہیں، جب تک ابن تیمیہ کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، اور جب تک احسان الہی ظہیر کا ایک بھی بیٹا زندہ رہے گا، ان بہترین دلوں والی جماعت کا دفاع کرتا رہے گا، اور نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں پہ لعنت بیچتا رہے گا۔ انشاءاللہ صدیق کی صداقت کے علم کو لہراؤ گے، فاروق کی عدالت کے ترانے گاؤ گے، ذوالنورین کی صحابت کا علم لہراؤ گے، حیدر کرار کی شجاعت کا ڈنکا بجاؤ گے، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ ان کے دوپٹے کی عظمت و تقدس کو اس کا لوہا منواؤ گے۔ انشاءاللہ کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، اپنے جسم کے انگ انگ کو کٹوانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ ان کی عظمت و عزت پر، رفعت و بلندی پر کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ آخری بات
جو اشتہار پہ لکھے دوسرے عنوان کے تحت ہے، اور نبی کے صحابہ کی عظمت اس میں بھی موجود ہے۔ بات ایک واقعہ بیان کروں گا، بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کے صحابہ کی عظمت بھی موجود ہے اور گستاخ رسول کا حکم بھی موجود ہے۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے، یہ صحابہ کی عظمت کی وجوہات ہیں۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے، اللہ کے رسول کو اطلاع ملی ایک عورت، اس کا خون ہو چکا ہے، اس کا قتل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑے مجمع میں اعلان کیا اس خاتون کا قاتل کون ہے؟ کیا دیکھتے ہیں صحابہ؟ انہوں نے کیا منظر دیکھا؟ وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، انہوں نے کیسا عظیم منظر دیکھا۔ ایک نبینا صحابی صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آ رہا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے قتل کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری لوٹی تھی، اس سے میرے 2 بچے تھے، 2 بچے، مجھے اس سے محبت بھی تھی، لیکن آپ کی گستاخہ تھی، آپ کی گستاخی کرتی تھی، آپ کی شان اقدس کے اندر نازیبہ کلمات کہتی تھی۔ اور لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول برداشت نہیں ہوا، میرے ہاتھ میں بالا آیا، میں نے اس کے چھاتی کے بل گھسایا، جسم کو پار کرتے ہوئے نکل گیا، اس کو میں نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر کے کہا جاؤ سن لو اس عورت کا خون رائے گا چلا گیا ہے۔ معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی بھی، جب کوئی بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا فرزند، اہل حدیث کا بیٹا شاتم رسول کی صدا سرتن سے جدا کا اعلان کرتا رہے گا۔ اور پھر دوسری بات جو اسی واقعہ سے ہم نے کیا پیش کیا ہے، کیا قربانی دی ہے اسلام کے لیے، ہم تو وقت دینے کے لیے بھی سچی بات پہ تیار نہیں ہیں، اور یہ نبی کے عظیم صحابی نے اپنی لوڈی کو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر واصل جہنم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کے اوپر چلتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدہ، اپنے منہج کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔